اصل جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔ خود اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو اپنے گھر والوں اپنے گھروں کے لیے دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر فیملی والا آدمی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنی فیملی کے اندر خود بھی دین پر عمل کرے اور اپنی فیملی کو بھی دین پر عمل کرنے کا حکم دے۔ اگر کوئی شخص کسی مدرسے کا پرنسپل ہے، ذمہ دار ہے، تو پرنسپل صاحب کی بھی ذمہ داری ہے خود بھی عمل کرے اور جو ہے تمام ٹیچر کو اور بچوں کو بھی گائیڈ کرے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے میں یا کسی اسکول اور کالج کے ذمہ دار ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہے پڑھائی میں کسی طرح کی کوئی کم و بیشی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی علاقے کا امام ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر غلطی پر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اچھا راستہ ان کو بتائے اور برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو پھر اللہ کی ہمیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کلکم راعٍ، یعنی ہر ایک ذمہ دار سے مسئول قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ تو ذمہ دار تھے، آپ کو اختیار تھا، پھر بھی آپ نے اس ذمہ داری کو کیوں ادا نہیں کیا؟ تو اس لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم دے رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے جہنم سے بچانے کا بولے حکم دے رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یعنی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس میں ایسے فرشتے ہیں جو گنہگاروں کو جب سزا دیں گے تو وہ ترس نہیں کھائیں گے۔ جب کوئی جہنم کی آگ سے جلے گا، تڑپے گا، چیخے گا تو وہ اس پر ترس نہیں کھائیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، کیونکہ اس لیے وہ اپنے رب کے فرما بردار ہے، رب کی جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے غور کرے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اچھائی برائی ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں کیسے دین سکھائیں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو ہر اس کام کا کرنے کا حکم دو جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
اپنے گھر والوں کو ہر وہ کام کرنے سے منع کرو جس کام کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی اگر فیملی کے اندر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انہیں حکم دو کہ آپ نماز پڑھو، پابندی کے ساتھ حکم دو، سختی کے ساتھ حکم دو۔ اگر فیملی کے اندر ٹی وی ویڈیو دیکھا جا رہا ہے، ویڈیو کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، بے حیائی پر مبنی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو جناب جو ہے فیملی کے جو شخص ہے ان کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی بچوں کو اس سے بچنے کا حکم دیں۔ گھر کے اندر جو بھی گناہ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے تو اس پر پابندی لگائے۔ یہ کس شخص کی ذمہ داری ہے؟ یہ گھر کا جو مین شخص ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی راہ سکھائے۔ دوسری آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے نبی آپ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے۔ یعنی پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو، پہلے گھر والوں کو برائیوں سے بچنے کی دعوت دو، پہلے گھر والوں کو سکھاؤ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اللہ جو ہے نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو۔ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے جو گھر والوں سے روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو گھر والوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر گھر میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ سے منع کرتا ہے۔ یہ شخص کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قابل توجہ یہ بات ہے، آج ماحول کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے گھروں میں بھی دین سکھاتے ہیں، خود بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو بھی دین سکھایا کرتے ہیں۔ قابل توجہ یہ بات ہے، اب بہت سے ایسے بھی افراد ہیں کہ جناب خود تو نماز کی پابندی سارا کچھ ہے، لیکن جو ہے گھر میں دین کا حکم ہی نہیں دیا جا رہا ہے، گھر میں کہا ہی نہیں جا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، گھر میں گھر والوں کی اصلاح ہی نہیں کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں پھر اللہ کیا جواب دینا ہوگا، اللہ کیا گرفت ہوگی۔ اب غور کریں اگلی حدیث پاک، غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اس سے قبل قرآن دیکھیں، اللہ فرماتا ہے 16ویں پارے کی آیت ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاصْبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر ثابت قدم رہو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، 16ویں پارے کے لاسٹ صفحے کی آیت ہے کہ خود بھی تمہیں جو ہے قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ غور کریں، اور ایک جگہ اور کہا گیا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص پر کیا جائے گا جس شخص کے گھر میں گناہ ہوتا رہے لیکن وہ گھر والوں کی اصلاح نہ کرے، جس شخص کے گھر میں برائی ہوتی رہے لیکن وہ انہیں برائیوں سے منع نہ کرے، جس شخص کے گھر کے اندر نماز کو چھوڑا جاتا رہے لیکن وہ نماز پڑھنے کا حکم نہ دے، جس شخص کے گھر کے اندر بے پردگی ہوتی رہے لیکن وہ گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہ دے، جس شخص کے گھر کے اندر وہ غور کرے حرام کمائی جاتی رہے لیکن گھر والوں کو حرام سے بچنے کا حکم نہ دے۔ غور کریے، کہا گیا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا وہ شخص ہوگا۔ اسی لیے
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیا ہوئی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی پہلے اپنے گھر والوں کو دین سکھائیے، عزیز و اقارب کو دین سکھائیے، رشتہ داروں کو دین سکھائیے، رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو معلوم ہے میرے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سارے گھر والوں کو جمع کیا جائے، سارے خاندان والوں کو جمع کیا جائے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو جمع کیا گیا۔ جب ساروں کو جمع کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو توحید کی دعوت دی، سب کو بتایا کہ اے لوگوں، اے گھر والوں سنو، تم یہ جو ہے کئی معبودان باطلہ کو پوجا کرتے ہو، کئی معبودان باطلہ کی جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارا خدا ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تمہارا خدا ایک ہے جس کے حکم سے سورج نکلا کرتا ہے، تمہارا خدا ایک ہے کہ جو پروردگار عالم جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے، تمہارا خدا وہ ایک ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رزق دیا کرتا ہے۔ آپ دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ کو ایک مانو، نبی نے جو ہے اور یہ بھی بتایا اگر تم توحید پر عمل نہیں کرو گے تو ہمیشہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو معلوم ہے گھر والوں نے کچھ تو ایمان لے کر کے آ گئے، کچھ لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے نبی کے چچا ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ غور کریں، لیکن ابو لہب بھی نبی کا چچا تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جناب ابو طالب نے نبی سے محبت تو بہت رکھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے، کیا پتہ لگتا ہے؟ یعنی اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ کی، لیکن کچھ نے مانا، کچھ نے اس پر عمل نہیں کیا عمل۔ اسی طرح سے آج کیا معاملہ ہے؟ آج اگر کوئی بیچارہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ برائیوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، تو ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ڈائریکٹلی جو ہے عمل تو خود کرتے نہیں ہیں، اور ڈائریکٹلی اٹیک کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے گھر والے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے فلاں تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے فلاں تو عمل کر نہیں رہے ہیں، آپ دوسروں کو دین سکھا رہے ہیں، دوسروں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جاؤ، کوئی کہتا ہے آپ برائیوں سے بچ جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ آپ حرام کھانے سے بچ جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ آپ سود خوری سے بچ جائیے، اس کا مطلب آپ کو کیسے پتا اس نے اپنے گھر والے کو نہیں بتایا؟ آپ کو کیسے معلوم؟ دوسری بات یہ ہے جب آپ کو بتایا تو بدرجہ اولا گھر والوں کو بھی بتایا ہے، کیونکہ میرے نبی نے جب دوسروں کے دین کی تبلیغ کی، باہر والوں کو دین کی تبلیغ بعد میں کی تھی، پہلے اپنے گھر والوں کو کی تھی۔ جن کے مقدر میں عمل کرنا تھا انہوں نے کیا، جن کے مقدر میں نہیں تھا انہوں نے نہیں کیا۔ اب قابل توجہ یہ بات ہے، اگر کسی شخص کو دین کی تبلیغ کی جائے تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بھائی آپ کے فلاں عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار عمل نہیں کرتے ہیں، یہ کہنے کی کسی کو اجازت بولیے نہیں ہے۔ کیسے؟ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی کی حدیث پاک سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب دین سکھایا، پہلے گھر والوں کو سکھایا، جنہیں ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی نبی سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر والے جناب ابو لہب جو چاچا ہے وہ تو عمل کرتے نہیں ہیں،
انہوں نے تو جو ہے کلمہ پڑھا نہیں، کبھی انہوں نے نبی سے یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کبھی یہ آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ابو جہل یا رسول اللہ آپ کا چچا ہے، اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ حضرت علی نے جب کلمہ پڑھا وہ تو گھر کے ہی تھے، لیکن دوسرے صحابہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور دیگر صحابہ ہیں، لیکن نبی کا دین مکہ سے مدینہ تک آ گیا، مدینہ کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گیا، لیکن کسی ایمان والے نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے، عمل کرنا ہے کریے، نہیں کرتے ہیں اگر یاد رکھو یہ چاہتے ہیں کل جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ رشتے کوڑوں سے نہ مارے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے غور کرے جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی نہ پلایا جائے تو گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر جہنم میں جلنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے جہنم کے عذاب کو برداشت کر لیں تو پھر آپ کی مرضی، لیکن یہ کہنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، قابل توجہ یہ بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین سکھایا، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا تو اس وقت جو ہے جنہیں کلمہ پڑھنا تھا نوح علیہ السلام کو انہوں نے پڑھا، جنہیں نوح علیہ السلام کی بات ماننا تھی انہوں نے مانی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی، یہ نوح علیہ السلام کے گھر والے ہی تو ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہاں تک کہ غور کرے طوفان آنے لگا، لوگ ڈوبنے لگے، لوگ جو ان کے ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اس کے باوجود نوح علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ایمان لے آؤ، لیکن پھر بھی بیٹا انکار کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بیٹا ایمان لے کر کے نہیں آیا، آپ کی بیوی ایمان لے کر کے نہیں آئی، تو کسی نے کیا نوح علیہ السلام سے فرمایا، کسی نے کہا کہ آپ ہمیں تو تبلیغ کر رہے ہیں باہر والوں کو، آپ کے بیٹا تو ایمان لے کر آیا ہی نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جناب فلاں ایسا نہیں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا، اس لیے دین اسلام کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس نے علم دین سیکھا ہے۔ اگر غور کرے جب کہنے کی اجازت ہے، جو شخص آپ سے کہے کہ جناب گناہوں کو چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، تو وہ شخص آپ سے کہے، آپ کہتے کیا ہو آپ کے بھائی تو جناب گناہ سے بچ گئے، تو بھائی آپ کے سامنے تبلیغ کرنے نہیں آ رہے ہیں، بھائی آپ کو دین سکھانے نہیں آ رہے ہیں، جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کام کو چھوڑ دو گناہ ہے، بس وہ گناہ سے بچ جائے کافی ہے۔ اس لیے کہ غور کرو دائیں بائیں کی بات کرنے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے آج کل حالات اس میں اتنے زیادہ برے ہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس پر کوئی بولے ہی نہ، ہم کھل کر کے گناہ کریں، کوئی کہنے والا ہو ہی نہ، کوئی ہمیں ٹچ کرنے والا نہیں ہو۔ کیسے؟ اگر ایسا ہوتا تو معلوم ہے دنیا میں برائیاں ہی برائیاں پھیل جاتی۔ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کوئی بھی اگر کہے تو ہم جو ہیں اس کو خاموش کر دیں، لیکن یاد رکھو یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے قابل توجہ یہ بات ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عرس کا مہینہ ہے، آئیے غوث اعظم کا پیغام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ آج جو دنیا میں گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں نا، یہ برائیاں جو پھیل رہی ہیں، یہ بدکاریاں پھیل رہی ہیں، یہ چند عالم جو خاموش ہو جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کے، چند عالم جنہوں نے اپنے ہونٹوں کو سی رکھا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے، اگر ہم بیان کر دیں گے فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، مخالفت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سوچ کر کے میں نہیں کہہ رہا، غوث اعظم کا فرمان ہے، جنہوں نے یہ کہہ کر کے اپنی زبانوں کو سی رکھا ہے، زبانوں کو بند کر رکھا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں ان عالموں کی وجہ سے معاشرے میں اتنے گناہ پھیل رہے ہیں۔ یہ غور کریں، اگر سارے لوگ اس طرح سے خاموش ہو جائیں تو دنیا میں برائیاں پر برائیاں پھیلتے رہیں گی۔
پھر تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اس لیے اتنی ضرورت کسی کی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے دین کو بولنے پر خاموشی لگانے کے لیے جو ہے ضرورت کر سکے. اس لیے کہ قابل توجہ یہ بات ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سکھاتے ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں کہ ایک عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حق بتائے، لوگوں کو سچائی بتائے. اس لیے کہ غور کرے قیامت تک حق بات جب بتائی جاتی ہے قیامت تک ایسا رہے گا. اگر کچھ حقوں کو سننے والے نہیں ہوں گے تو کچھ حقوں کو ماننے والے ضرور ہوں گے، کچھ ایسے کہنے والے ضرور رہیں گے کہ یہ بات غلط نہیں، یہ ٹھیک ہے. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس پر اعتراض پر کہنے والے موجود رہیں گے قیامت تک کہ آپ کا یہ اعتراض غلط ہے، یہ بات کسی کے گھر کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کی بات ہے. اب کیونکہ ہم گناہوں میں اتنا بے باک ہو گئے، ہم بس جو گناہ کر رہے ہیں اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہو. لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 1400 سال پہلے سے ہے اور قیامت تک، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اسی لیے غور کریں، میں بتا رہا تھا کہ ہر ایک ذمہ دار ہے. اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کی ذمہ داری استاد صاحب پر ہے کہ جناب استاد صاحب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے شاگردوں کی اچھی رہنمائی کریں. اگر کوئی امام صاحب ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو مقتدی ہیں ان کی اچھی رہنمائی کریں، اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کریں، ان کو نیک راہ دکھائیں. پھر یہ نہ سوچے جناب اگر میں جو ہے حق بیان کروں گا تو میرا نذرانہ نہیں ملے گا. نہیں، اس لیے رزق دینے والی ذات کس کی ہے بولیے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ میں نے کہہ رہا، دین سکھاتا ہے. نبی کی حدیث پاک سے بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں کہ امام اعظم کی ذمہ داری ہے لوگوں کو نیک راستہ سکھائے، حق راستہ بتائے، خود بھی عمل کرے. گھر والے کرتے ہیں نہ کرتے اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بولے سکھانا ہے، بتانا ہے. اس لیے ایک بات قابل توجہ ہے، بھائی ہر علاقے کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں تو مسجدوں ہی میں تو تقریر ہوتی ہے. بتائیں آپ کہیں سامان خریدنے جائیں گے دکاندار تقریر کرتا ہے کیا؟ بازاروں میں تقریریں ہوتی ہیں کیا؟ کہیں شادی بیاہوں میں آپ حال میں کھانا کھانے کے لیے جائیں وہاں تقریر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ایک مسجد میں تقریر ہوتی ہے، مسجد میں دین بتایا جاتا ہے، وہاں بھی آپ سوچو جناب یہ ہونا ہو وہ نہ ہو. تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فالو کرنا اور آگے بڑھانا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم نبی کے پیغام کو آگے نہیں بڑھائیں گے نبی کا پیغام پھر بھی آگے بڑھے گا. کسی کے بس کی بات نہیں ہے کوئی روک لے، لیکن جو اس وجہ سے رک جائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی طاقت ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کریں تو پھر آپ کی مرضی، لیکن اللہ سے ڈریں. کیا کہا گیا کہ سب سے بڑا عذاب اس انسان کو ہوگا جو فیملی میں نہیں پھیلائے گا. تو آپ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ آپ ذرا سی گرمی تو برداشت کرتے نہیں ہیں، ایسی کی ضرورت ہے، لیکن قیامت میں جو آپ پسینے میں کانپتے تو ڈوبے ہوئے ہوتے تو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریے. اگر نہیں کریں گے پھر اللہ کے سخت عذاب ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.